بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی ایمانی بھائیوں، اسلام کے اندر جہاں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اس عمل کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، وہیں مسلمانوں کی اور ساری انسانیت کی، تمام انسانیت کی خدمت کرنا، اس عمل کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے نماز روزے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کے حکم دیے گئے، صدقۃ الفطر کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر اور کسی بندے کو کسی عمل کرنے میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسلام کے اندر اس کا کفارہ رکھا گیا ہے کہ چند روزے رکھیں یا غریب مسکینوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، کپڑے پہنا دیں یا ان کو کھانا کھلا دیں۔ جیسے کسی نے جان بوجھ کر فرض روزہ توڑ دیا، اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ سب سے پہلے کفارہ تو یہ ہے کہ 60 روزے رکھے، مسلسل روزے رکھے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کپڑے پہنائے۔ یہ اسلام کے اندر انسانی خدمت کا جذبہ رکھا گیا ہے کہ روزہ جیسی اہم عبادت ہے، اس عبادت کا ثواب اور غریبوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا ثواب، کھانا کھلانے، کپڑے پہنانے کا ثواب، دونوں کو برابر کا درجہ دیا گیا ہے کہ روزے کا ثواب بھی وہی اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ثواب بھی وہی شریعت میں رکھا گیا ہوں۔ صدقہ کرنا اور خیرات کرنا، انفاق کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو۔ تو صدقہ اور انفاق کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو معلوم کر کے پورا کیا جائے۔ جیسے کوئی شخص بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دیا جائے۔ کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو کپڑا بنوا کر سلوا کر پہنا دیا جائے، یعنی بھوکوں کو کھلایا جائے، ننگوں کو پہنا دیا جائے۔ ایک صدقے کی شکل تو یہ ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کروا دیا جائے، یتیم ہے تو اس کی کفالت کر لی جائے۔ ایک صدقے کی انفاق کی یہ شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی ایسا کار خیر انجام دیا جائے، ایک ایسا کام انجام دیا جائے جس کا نفع بہت سارے لوگوں تک مسلسل پہنچتا رہے اور بہت دنوں تک پہنچتا رہے۔ یہ ایک صدقے اور انفاق کی دوسری شکل ہے۔ اگرچہ کہ یہ دونوں شکلیں، پہلی شکل جو بیان کی وہ اور یہ دونوں شکلیں ثواب سے خالی نہیں، دونوں کے انجام دینے پر ثواب مرتب ہوگا، ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن یہ جو دوسری شکل ہے کار خیر والی، کہ ایسا کام انجام دے دینا جس کا نفع بہت سارے لوگوں کو پہنچے اور بہت دنوں تک پہنچے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب تک لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور جتنے لوگ جب تک اٹھاتے رہیں گے اسی مقدار کے حساب سے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا مات ابن آدم، کہ جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس سے سارے معاملات، سارے اعمال، سارے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثین، صرف 3 تعلقات، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد بھائی بہن بھی چھوٹ جاتے ہیں دنیا میں، ماں باپ بھی چھوٹ جاتے ہیں، آل اولاد بھی چھوٹ جاتی ہے،
جائیداد، گاڑی بنگلہ، پیسہ، بینک بیلنس، وہ ساری عیش و عشرت کے سامان جو اس نے دنیا میں جمع کر رکھے تھے، اپنے آرام اور اپنے آپ کو راحت پہنچانے کے لیے جتنے چیزیں اکٹھا کر رکھی تھی، وہ ساری چیزیں اس کے مرنے پر دنیا میں چھوٹ جاتی ہیں۔ لیکن 3 چیزیں ساتھ آتی ہے، 3 چیزوں کے اجر مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقۃ جاریۃ، پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری چیز علم ينتفع به من بعدہ، کہ ایسا علم چھوڑا، ایسے شاگرد چھوڑے، ایسی کتابیں لکھ کر ڈال دی کہ جس کے جانے کے بعد ان کتابوں سے، ان شاگردوں سے، اس کے علمی کارناموں سے بعد والے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس کے بعد بھی یہ اعمال جاری رہیں گے ثواب کے اعتبار سے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کریں۔ یہ 3 چیزیں باقی رہیں گی، باقی ساری چیزیں مرنے کے بعد انسان سے چھوٹ جاتی ہے، چاہے وہ اعلیٰ اولاد ہو، ماں باپ ہو، دوست احباب ہو، کاروبار ہو، نوکری ہو، جائیداد ہو، گاڑی بنگلہ ہو، عیش و عشرت کی، راحت و سکون کی ساری چیزیں سب دنیا میں چھوٹ جاتی ہیں، لیکن 3 چیزیں کام آتی ہیں۔ علم سے مراد کیا ہے کہ انسان نے، آدمی نے کتابیں لکھ دی، دینی اعتبار سے کتابیں لکھ دی، اب اس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کتاب سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، شریعت کو سمجھ رہے ہیں، کتاب و سنت کو سمجھ رہے ہیں، مسائل کو معلوم کر رہے ہیں، تفاسیر پڑھ رہے ہیں، احادیث کی تشریح پڑھ رہے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو معلوم کر رہے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ یا انسان نے ایسے شاگرد چھوڑے کہ جن کے ذریعے امت میں خیر ہی خیر پھیل رہا ہو، جس سے لوگ ایک لمبی مدت تک فائدہ حاصل کر رہے ہو۔ جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان سے کام لیا، ایسا کام لیا کہ ان کے جانے کے بعد بھی آج تک وہ کام جاری ہے، ساری ہے۔ اب ساروں کا سارا ثواب ان کے اور ان جیسے کام کرنے والوں کے کھاتے میں درج ہوتا رہتا ہے۔ تو انقطع عملہ عنہ عملہ الا من 3 او علم ينتفع به من بعدہ کے تحت یہ بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ جاریہ کے تعلق سے فرمایا، نیک اولاد کے تعلق سے بھی فرمایا۔ اور ہم غور کریں کہ مکاتب کے اندر جو نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محی السنہ کے نام سے معروف ہے، مقبول ہے، مشہور ہے، کہ جو سنتوں کے زندہ کرنے والے تھے، انہوں نے نورانی قاعدہ ایسا مرتب کیا کہ ان کے جانے کے بعد بھی آج تک ہندوستان اور بیرون ممالک کے تقریباً مکاتب میں اس نورانی قاعدے کو پڑھایا جاتا ہے، جو ہم اور آپ پڑھ کر یہاں تک پہنچے ہیں، جس کے ذریعے قرآن کے تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اصلاح ہوتی ہے کہ کس طرح قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اس کے قواعد کیا ہے، اس کے قوانین کیا ہے، کس طرح ادائیگی ہوگی، غنہ کس طرح ہوگا، اخفا کس طرح، ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد بھی صدقہ جاریہ کے طور پر ان کا وہ عمل باقی کتابی شکل میں۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے قائم کرنے والے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا، وہ سارے اعمال ان کے جاری ہے کہ شاگرد انہوں نے ایسے تیار کیے، ایسے علماء تیار کیے کہ جنہوں نے دنیا کے کونے کونے میں جا کر دین کی صحیح اشاعت کی، دین کی صحیح تبلیغ کی، قرآن و حدیث کی صحیح تشریح پیش کی، مسائل کو صحیح بتلایا، لوگوں کی اصلاح کی، بدعت و خرافات کو دنیا سے تقریباً ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔ تو یہ ایک علمی کارنامہ ہے اپنے شاگردوں کے ذریعے کہ ان کے جانے کے باوجود بھی وہ اعمال آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ دوسری چیز فرمایا اولاد صالح، اس سے کیا مراد ہے کہ آدمی نے اپنی اولاد کی ایسی دینی تعلیمی تربیت کی، ایسی تربیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے نام سے دعائیں کر رہے ہیں، اس کے مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، روزانہ قرآن پڑھ کر بخش رہے ہیں، اور والدین نے جو ان کو سکھایا تھا کہ فرائض کو انجام دیا کریں، حرام سے بچیں،
حرام کاری سے، حرام خوری سے بچیں، اللہ کے احکام کو بجا لائیں، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، تجارت کریں تو کس طرح کریں، عبادت کرے تو کس طرح کرے، معاشرت میں زندگی گزارے تو کس طرح کرے، معاملات کرے تو کس طرح کرے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر والدین نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہوگی تو وہ اولاد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ کہلاتی ہے اور ثواب کا باعث کہلاتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی انسان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح آگے فرمایا حدیث کے اندر صدقہ جاریہ، کہ ایسا کوئی صدقہ جاریہ انسان کر دے، ایسا کوئی خیر کا کام کر دے جس کا فائدہ بہت سارے لوگوں کو پہنچے اور بہت لمبی طویل مدت تک پہنچے۔ جیسے کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے بور لگوا دیا، کسی نے مسجد تعمیر کروا دی، کسی نے مکاتب کا قیام عمل میں لا لیا، کسی نے قبرستان کی جگہ دے دی، اور اسی طرح بہت سارے ادارے ایسے دین کے اعتبار سے قائم کر دی جس سے انسانیت کو نفع پہنچے اور مسلمانوں کو نفع پہنچے۔ ایسے ادارے قائم کر دیا تو جب تک وہ ادارے رہیں گے اور جب تک اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اس وقت تک اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں جاری رہے گا۔ مدارس کا قیام بھی اس کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جس کے ذریعے سے دین کی اور دین کی شریعت کے احکام کی، شریعت کے مسائل کی، قانون شریعت کی حفاظت ہوتی ہے، اشاعت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں مدارس کے ذریعے وجود میں پاتی ہے، اور اس کا ذریعہ کون بنتا ہے؟ وہ جو وجود میں لایا، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہے جب تک کہ وہ مدرسہ، وہ مسجد، وہ خانقاہ، وہ مکتب اور وہ قبرستان، وہ یتیم خانہ، وہ مسافر خانہ، جو بھی اس نے انسانیت کے مفاد کے لیے، مسلمانوں کے مفاد کے لیے شریعت کے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وجود میں لایا تھا، قائم کیا تھا، اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح صدقہ جاریہ کی ایک اور صورت ہے، ایک اور شکل ہے وقف کی، جسے ہم وقف کہتے ہیں۔ وقف کے معنی ہیں لغت کے اعتبار سے کسی چیز کو روکے رکھنا، کسی چیز کو روک دینا، اس کو وقف کہتے ہیں۔ تو وقف کے ایک معنی یہ ہے کہ اوقاف کی جو جائیدادیں ہیں ان کو آدمی بعض مرتبہ وقف کر دیتا ہے مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے۔ اب وہ وقف کا یہ مسئلہ ہے کہ وقف کی چیز کو وقف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو روک دیا جاتا ہے ایک جگہ، کسی کو اس کا مالک نہیں بنایا جاتا، مستحق کو، غریبوں کو، فقیروں کو، کسی کو بھی اس کا مالک نہیں بنایا جاتا، بلکہ اس سے حاصل ہونے والے نفع کو وقف کرنے والے کے منشا کے مطابق مستحقین پر خرچ کیا جاتا ہے۔ وقف کرنے والا کی جو منشا ہوتی ہے اس منشا کے مطابق مستحقین پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے صدقات میں اور وقف کی ہوئی چیزیں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وقف کی ہوئی چیز اس کا کوئی مالک نہیں بنتا، اس کا مالک صرف اللہ ہوتا ہے، اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو عام لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور عام صدقات جو ہوتے ہیں، صدقات خیرات جو عام ہوتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ اس کے اندر اصل چیز جو صدقہ کرتا ہے بندہ، اصل چیز کا مالک اس فقیر کو، غریب کو، مستحق کو بنا دیا جاتا ہے کہ جب وہ اس کا مالک بن گیا تو اب اس کے بعد دوسرا مستحق اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، اس چیز سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن وقف کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وقف کی چیز کو کوئی مالک نہیں ہوتا، وقف کرنے والا خود اس چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے مسجد کے اندر بور کھدوا دیا اور وقف کر دیا، اب وقف کرنے کے بعد وہ بور کھدوانے والا بھی اس چیز کا مالک نہیں ہے۔ اب چونکہ مسجد کی کمیٹی یا مسجد کے متولی اس کے منتظمین ہوتے ہیں، انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی لوگ اس کے مالک نہیں ہوتے، اور جن کے لیے یہ قائم کیا گیا کہ نمازی آئیں گے، لوگ آئیں گے، وضو کریں گے، پانی پئیں گے، پانی کا صحیح استعمال کریں گے، غسل کریں گے، پاکی حاصل کریں گے، تو وہ لوگ بھی اس بور کے پانی کے مالک نہیں ہوتے، بلکہ اس سے فائدہ تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے مالک نہیں ہوتے۔ شریعت اسلامیہ کا یہ تصور ہے کہ وقف شدہ چیز کا مالک اللہ کی سوا کوئی نہیں ہوتا،
چونکہ اسلام میں صرف کار عبادت کرنا ہی نیکی کا کام نہیں ہے، کار خیر نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھیں کہ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، صدقہ زکوٰۃ دے دیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں، یہی کار خیر ہے؟ نہیں، بلکہ یہ بھی کار خیر ہے، اس کے علاوہ مخلوق کی خدمت کرنا یہ بھی کار خیر ہے، یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب اسی ضمن میں فقیروں کے لیے، محتاجوں کے لیے جو چیز وقف کی جاتی ہے وہ بھی درست ہوتی ہے، اور ایسی چیز بھی درست ہوتی ہے جس سے فائدہ امیر بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جس سے فائدہ غریب بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ایسا بھی وقف کیا جا سکتا ہے، وقف کرنے والے کی نیت پر موقوف ہوتا ہے کہ وقف کرنے والے نے کس نیت سے اور کن کے لیے وقف کیا ہے، اور خود ہم اپنی اولاد پر بھی وقف کر سکتے ہیں۔ اسی لیے مساجد، مدارس اور غریبوں کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے قائم کیے گئے ادارے، قبرستان، دینی اور عصری خیراتی ادارے، جس سے مسلم قوم فائدہ حاصل کرے، دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کر سکے، یہ ساری جائیدادوں کو اوقاف کہا جاتا ہے۔ اوقاف کی جائیدادیں کہ جو وقف شدہ ہے، جو اللہ کے نام پر وقف کر دی گئی ہے۔ اب اسی کی ضمن میں ایک دو مسئلے ذہن میں آ گئے، بتا دینا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، کیونکہ کسی بھی چیز کا اگر علم ہے ہمیں اور ہم اگر اس امت کو نہیں بتلائیں گے تو یہ کتمان علم ہوگا، یعنی علم کو چھپانا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کتمان علم کا۔ اور ہم اس کے مکلف ہے اس بات کے کہ جب ہمیں یہ امامت کا فرض منصب ملا ہے، عہدہ ملا ہے، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم مصلیوں کو اور محلے والوں کو اور امت کو صحیح مسائل سے واقف کرائیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح مسائل بتائیں، قرآن کی حدیث کی صحیح تشریحات کریں۔ اب اس کے بعد اگر کسی کو کچھ برا لگتا ہے تو وہ اللہ اس کا مالک ہے، ہمارا منشا کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ موقع محل کے لحاظ سے مسائل سے واقفیت کرانا ہوتا ہے۔ تو بات چل رہی تھی اوقاف کی، وقف شدہ چیزوں کی۔ تو جس طرح مسجدوں میں بور کھدوا کر وقف کیا جاتا ہے تو وقف کرنے والے کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ اس نے کس کے لیے وقف کیا ہے۔ اگر اس نے یہ نیت سے کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں جو بور کھودوا رہا ہوں اس سے مسجد کو بھی فائدہ ہوگا اور محلے والے بھی فائدہ اٹھائیں گے، تو تب محلے والوں کو اس بور سے پانی لینا جائز ہوگا۔ اور اگر اس نے صرف مسجد کے لیے بور کھدوایا ہے تو پھر مسجد کے علاوہ نہ مسجد کا کمیٹی والے، نہ مسجد کا متولی اور نہ ہی مسجد کے اطراف میں رہنے والے لوگ اس پانی کا استعمال کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے، بالکل جائز نہیں ہے۔ مسجد کے لیے ہی اس کا استعمال کیا جائے گا، کیونکہ وقف شدہ چیز کا مالک نہ کمیٹی ہوتی ہے اور وقف کرنے والا خود اس چیز کا مالک نہیں ہوتا، اور نہ ہی کمیٹی کو، متولی کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ کسی کے کہنے پر کسی کو پانی لینے کی اجازت دے دیں۔ اس کا بھی اختیار نہ کمیٹی کو ہوتا ہے، نہ صدر کو ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا، نہ متولی کو ہوتا ہے۔ ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ وقف کرنے والے نے کس نیت سے وقف کیا۔ اگر اس نے اس نیت سے وقف کیا کہ اس بور کا پانی محلے والوں کو بھی دیا جائے، مسجد کے آنے والے بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو تب سارے محلے والے لے سکتے ہیں بغیر کسی اختلاف کے، بالکل لے سکتے۔ لیکن اگر صرف مسجد کے لیے بور کھودا گیا ہے تو مسجد کے علاوہ خود مسجد کا اگر کوئی صدر ہوگا تو اپنے گھر کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں مسجد کے استعمال کے لیے، مسجد کے فائدے کے لیے اگر کرائے پر عرفی جو اس کا کرایہ ہوتا ہے، یعنی عام طور پر باہر جو لوگ پانی لینے کا جو پیسے لیتے ہیں، معاوضہ لیتے ہیں، اس اعتبار سے اگر وقف کرنے والے کی اجازت اور کمیٹی کی اجازت ہو تو وہ پانی کا استعمال کر کے ہم گھر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، بغیر قیمت کے وہ جائز نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، اگر کسی نے جانماز وقف کی ہے، کسی نے سیڑھی وقف کی ہے، کسی نے کولر وقف کیا ہے، بہت ساری چیزیں مسجد کے اندر ہوتی ہیں، پنکھے وقف کرتے ہیں، کرسیاں وقف کرتے ہیں، تو ہم اس کو اپنی ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے، بلکہ وقف کرنے والا خود اس کا مالک نہیں ہوتا۔ اب مسجد کی قالین بھی اگر مسجد میں وقف کر دیں تو کوئی کمیٹی والا، کوئی صدر، کوئی متولی اس کو کسی دوسرے ادارے میں، کسی دوسرے جگہ میں استعمال نہیں کر سکتا مسجد کے علاوہ،
وہ جانماز، وہ مصلح اور وہ خالد مسجد میں ہی استعمال کی جائے گی، چاہے وہ مصلح ہو، چاہے کرسی ہو، چاہے کولر ہو۔ اس طرح آپ دیکھتے جائیں جو چیز مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر یا جس بھی قوم کے ادارے کے اندر جو غریبوں کے، مسکینوں کے فائدے کے لیے ادارہ قائم کیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی بندہ کوئی چیز وقف کرتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اسی حد تک رہے گا وہاں موجود رہنے والے، وہاں آنے والوں کے لیے۔ ہاں، واقف کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے اجازت دی ہے سب کے استعمال کے لیے تو پھر سب کے لیے جائز ہوگا۔ یہ مسئلہ بتانا تھا۔ بہرحال بات چل رہی تھی اوقاف کی جائیدادوں کی۔ مذہب اسلام میں، اسلام کے اندر اور خیراتی کاموں میں، مذہبی کاموں میں بھی اور خیراتی کاموں میں بھی ایک عرصے دراز سے لوگ عطیات، ہدیے دیتے رہے ہیں اور اس کا تصور رہا ہے۔ بلکہ اسلام آنے سے پہلے عربوں کے اندر یہ طریقہ تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے لیے نذرانے کے طور پر کچھ دے دیا کرتے تھے، جس کو کعبۃ اللہ کے اندر دفینے کے طور پر جمع کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح بائبل کے اندر بھی لکھا ہے کہ بائبل کے ماننے والے خدا کے نام پر نذرانے پیش کیا کرتے تھے، ہدیے تحفے دیا کرتے تھے اللہ کے نام پر۔ قرآن کے اندر ذکر آیا ہے مریم علیہ السلام کی والدہ کا کہ انہوں نے بھی اپنی ہونے والی اولاد کو وقف کر دیا تھا کہ اگر میرے پیٹ میں جو اولاد ہے جو بھی ہو، اس کے جننے کے بعد، باہر آنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد میں بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے بطن سے جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے بیت المقدس کے ان کے حوالے کر دیا خدمت کے لیے، اور وہ ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دی گئی۔ تو یہ وقف کا جو معاملہ ہے، عطیات ہدیہ دینے کا معاملہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام نے مختلف صورتوں میں، مختلف جگہوں میں وقف کی جو صورتیں قائم کی ہیں، اس سے پہلے یہ صورتیں قائم نہیں تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وقف کیا تھا، حالانکہ وہ ایک نوعیت کے اعتبار سے تھا، تفصیل احکام کے اعتبار سے تھا، ورنہ دیکھا جائے تو سب سے پہلے وقف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا کہ مدینہ کے اندر دو بچے تھے، باغ کے مالک تھے، حضرت سہل اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کے پاس باغ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باغ خریدا اور اس باغ کو مسجد کے لیے لگا دیا، مسجد کے لیے وقف کر دیا کہ جس میں مسجد نبوی تعمیر کی گئی اور اس سے متصل ایک چبوترا بنایا گیا تعلیمی غرض سے کہ انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر تعلیمی بیدار ہو، اسلام کی تعلیم ان کے اندر آ جائے، جس کو عربی میں صفہ کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے دارالعلوم صفہ کا وہ قائم کیا گیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا تھا۔ مسجد نبوی اور وہ چبوترا صفہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وقف شدہ زمین پر قائم ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لیے ایک میٹھا کنواں خرید کر بیر روما وقف کر دیا تھا مسلمانوں کے لیے۔ ایسے ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا باغ وقف کر دیا تھا۔ تو یہ وقف کرنے کی تاریخ پرانی تاریخ ہے اور مسلمانوں کو اس کی فضیلت، اہمیت معلوم ہے، جس کی وجہ سے ہر زمانے میں مسلمانوں نے اس پر سبقت لے گئی ہے، سبقت کی ہے، زیادہ سے زیادہ جائیدادوں کو، زمینوں کو وقف کیا ہے قوموں کے لیے، ملت کے لیے، تاکہ بعد کے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکے، فائدہ اٹھا سکے۔ اسی غرض سے مدارس کا قیام عمل میں آیا، مکاتب کا، مساجد کا، خانقاہوں کا، یتیم خانوں کا، مسافر خانوں کا، بہت ساری جائیدادوں کا قیام عمل میں آیا۔ اور جہاں جہاں بھی مسلمان آباد تھے، آج بھی وہاں پر اوقاف کی جائیدادیں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، اگرچہ کہ اس پر قبضہ 50% جائیدادوں پر حکومت کا قبضہ ہے یا برادران وطن کا قبضہ ہے، اور جن جائیدادوں پر، جن اوقافی زمینوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، ان میں بھی ان لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے جو مستحق نہیں تھے، غیر مستحق لوگوں نے آپس میں ہی اس پر قبضہ جمائے رکھے ہیں۔ یہ بات تو عام ہے کہ مسجدوں کی جگہوں پر بالکل دھڑلے سے بے خوف ہو کر، اللہ کا خوف کے بغیر قبضہ کیا جاتا ہے۔ مسجدوں کی جائیدادوں کو، اوقاف کی جائیدادوں کو، قبرستان کی جگہوں کو بیچ دیا جاتا ہے، پلاٹنگ کر کے بیچ دیا جاتا ہے، بے خوف ہو کر، اللہ کا خوف بالکل بھی نہیں ہوتا۔
اس کے باوجود بھی جو قدیم مسجدیں ہوتی ہیں ان کو بھی بیچ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اخبار کے ذریعے معلوم ہوتی رہتی ہیں، روزانہ اخبار کے ذریعے معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ الخیر، اوقاف کے ناجائز تصرف کے اندر، ناجائز طرز عمل کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے اس غرض سے کہ اس کا کرایہ بھرنا نہ پڑے، اور کچھ کرایہ بھی ہو تو اس کو دینے کی نیت نہیں ہوتی، اور کچھ لوگوں کی اگر نیت بھی ہوتی ہے تو اس زمین کی قیمت اور اس جگہ کی قیمت، گھر مکان دکان جو بھی ہو اوقاف کی، اگرچہ کہ ہزاروں کے اس کا ویلیویشن ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی 100 روپے 200 روپے 500 روپے کرایہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر برائی یہ ہے کہ بعض لوگ کرایہ بھرتے ہیں اور اس زمین کو اچھے خاصے پگڑی لے کر، لاکھوں روپے کی پگڑی لے کر، ایڈوانس لے کر، اور ہزاروں روپے کا مہینے کا کرایہ لے کر اس کو دے دیا جاتا ہے۔ خود تو کرایہ 100-200 بھرتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ہزاروں روپے کا، لاکھوں روپے کا، جو کہ بالکل جائز نہیں، حرام ہے۔ یہ اسی طرح بعض لوگ اوقاف کی جگہوں کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ اوقاف کی جگہوں کو تعلیمی اداروں کے لیے قوم و ملت کے تعلیمی ادارے قائم کر کے ان کو فائدہ پہنچایا جائے، اس نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن بد نیت لوگ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری اوقاف کے تعلق سے باتیں ہیں۔ ہندوستان میں کم و بیش 1000 سال تک مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے اقتدار کا سورج آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہا۔ جب انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا، اس کے باوجود بھی اس کے بعد ہندوستان کے اندر مختلف ریاستیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں ایسی تھیں کہ جن پر مسلم نوابوں کی اقتدار قائم تھے، اور بعض جگہوں پر راجاؤں مہاراجوں، ہندوؤں کے راجاؤں مہاراجوں کے اقتدار باقی تھے۔ مسلم حکمران اگرچہ کہ اسلام کی دعوت پر برائے نام کام کرتے تھے کہ اسلام کی دعوت دیں، اس پر برائے نام کام کرتے تھے برائے نام، لیکن وہ زیادہ زور اپنے اقتدار کے باقی رکھنے، اپنی حکومت کے باقی رکھنے پر فکر مند رہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسی اسلامی جگہیں قوم ملت کے لیے وقف کر دی تھی جو آج تک ان کے نام پر وقف شدہ ہے۔ اسی طرح جہاں راجاؤں مہاراجوں کی حکومتی اقتدار تھا، انہوں نے بھی اپنی مسلم رعایا کے لیے مسجدیں بنوائی، قبرستان بنوائے، درگاہیں بنوائی، اور ان کے فائدے کے لیے بہت ساری جگہ ان کے نام پر کی۔ لیکن جب انگریزوں نے قبضہ کیا اس ملک پر، اس کے بعد سب سے پہلے انگریزوں نے مسلمانوں کے اوقاف پر حملہ کیا اور ان کو ہڑپنا شروع کیا، جائیدادوں کو اپنے قبضے میں لیا۔ کسی طرح مسلمانوں نے قبضہ شدہ انگریزوں کی جائیدادوں کو بازیاب کیا، دوبارہ سے قائم کیا، دوبارہ سے لیا، لیکن جن علاقوں میں، جن جگہوں پر حکومتوں نے عمارتیں بنا دی تھی اور ان کی حکومتی کارروائی شروع ہو چکی تھی، وہاں سے وہ قبضہ ہٹا نہیں سکے۔ بہرحال یہ اوقاف کے تعلق سے مختصر سی تاریخ ہے کہ اوقاف اس زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور مسلمانوں کے اندر یہ رواج رہا ہے کہ اپنی قوم ملت کے فائدے کے لیے اور آخرت کے کار خیر اور ثواب، اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے بہت ساری جگہوں پر بہت ساری جگہیں اور بہت سارے ادارے مسلمانوں نے قائم کیے ہیں مسلم قوم کے لیے، لیکن اس پر ناجائز قبضہ ہر دور میں رہا ہے۔ اوقاف کے تعلق سے قانون 1954 سے پہلے نہیں تھا۔ 1954 میں سب سے پہلے قانون بنا اوقاف ایکٹ، اور اس کے بعد چونکہ اس کا تحفظ اتنا نہیں تھا، اس کے اندر اتنی مضبوطی نہیں تھی، مسلمانوں کو اس بات کا احساس تھا کہ اوقاف کا جو قانون بنا ہے اتنا مضبوط نہیں ہے، اتنا تحفظ فراہم کرنے والا نہیں ہے کہ جس سے اوقاف کی جائیدادیں محفوظ ہو سکیں اور غیر مسلموں کی اس پر بری نظر پڑے، یہ اس سے محفوظ نہیں، بالکل محفوظ نہیں تھے۔ تو 1984 میں دوبارہ نیا قانون بنایا گیا، لیکن وہ قانون بنانے کے باوجود بھی مسلمانوں کو اور ان کے مطالبات پر، مسلمانوں کے مطالبات کے مطابق وہ قانون نہیں بنایا گیا، اس میں کچھ نہ کچھ لچک باقی تھی۔ پھر 1995 میں دوبارہ قانون بنایا گیا اوقاف ایکٹ کے نام سے، جس میں کسی قدر مسلمانوں کو راحت فراہم ہوئی مطالبے کے مطابق، لیکن اس کے باوجود بھی جتنے مطالبے مسلمانوں نے کیے تھے کہ اوقاف کی جائیدادیں محفوظ ہوں اور ان پر کسی غیر کا اور کسی حکومت کا قبضہ، ناجائز قبضہ نہ ہو، بس یہ قوم ملت کے لیے وقف ہوں، اس کے تحت وہ قانون بنا۔ لیکن 2010 میں بھی اس کا ترمیم کیا گیا، اور لوک سبھا میں جمعہ کے دن آخری وقت میں بحث و مباحثے کے بغیر اس قانون کو منظور کر لیا گیا، جس قانون کے اندر
اوقاف قانون کی ترمیمات تھی، تبدیلیاں تھیں کہ جس کے اختیارات کم کر دیے گئے تھے، دائرے اختیارات کم کر دیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد 2013 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے رفقا نے اور ان کے اراکین نے مل کر کوششیں کی اور 2013 میں ایک مضبوط قانون بنایا تحفظ کے اوقاف ایکٹ کے نام سے، جس کے بعد اوقاف جائیدادوں کو تحفظ کچھ فراہم ہوا، مضبوط ہوا۔ لیکن آج اس مضبوط قانون کو، اس تحفظ شدہ قانون کو بدلنے کے لیے حکومت کوششیں کر رہی ہے۔ حکومت موجودہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس قانون میں کچھ تبدیلی کی جائے، کچھ ترمیم کیا جائے، جس کی وجہ سے غیروں کی بھی اس کے اندر مداخلت ہو جائے، غیر مسلم بھی اور حکومت بھی اس کے اندر مداخلت کر کے ناجائز اس پر قبضہ آسانی سے کر سکیں۔ یہ ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے وہ قانون کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بالکل واضح طور پر یہ اپنا موقف بیان کر دیا ہے کہ 2013 میں جو قانون اوقاف کا بنا تھا اس کے اندر ذرا سی بھی ترمیم، ذرا سی بھی تبدیلی ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر اس میں تبدیلی کی جائے گی تو پھر حکومت اور بعض افراد اس پر آسانی سے قبضہ کر سکتے ہیں۔ جو ہندوستان کے اندر بہت ساری جگہوں پر اوقاف کی جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں، اس پر ناجائز قبضے کے ان کا ارادہ ہے۔ وقف بورڈ کے اندر بھی غیر مسلموں کی شمار اور ان کے اندر مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے واضح اپنا موقف بیان کر دیا کہ بالکل بھی قطعاً ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ موجودہ حکومت نے تقریباً 40 قانون کے اندر تبدیلی کرنے کا ارادہ کیا، بلکہ بل پیش بھی کر دیا ہے، جس کی مخالفت گزشتہ دن کی گئی، جس کی وجہ سے بل مؤخر تو ہو گیا ہے لیکن ختم نہیں ہوا۔ اس لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے میٹنگ لی گئی اور یہ کہا گیا کہ جمعہ کی خطبات کے ذریعے، بیانات کے ذریعے عوام کو بیدار کیا جائے کہ اوقاف کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی قوم و ملت کے لیے دے دیا گیا عطیہ ہے، جس کا صرف مسلم قوم ہی فائدہ اٹھا سکتی ہے اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہے، جس پر کسی حکومت کا، کسی فرد کا قبضہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ واضح طور پر اپنا موقف واضح کر دیا اور یہ بھی بتلا دیا کہ آج اگر یہ وقف بورڈ اوقاف کی جائیدادیں اگر ہم سے چھین لی گئی تو کل سکھوں کی جائیدادیں بھی چھین لی جائے گی، اسی طرح عیسائیوں کی جائیدادیں بھی چھین لی جائیں گی، اور اسی طرح ہندوؤں کے جو مٹھ ہوتے ہیں وہ بھی ان سے چھین لیے جائیں گے، لیکن پہلے مسلمانوں سے شروعات کی جائے گی۔ اس ضمن میں آج کا یہ بیان مختصر طور پر آپ کے سامنے اوقاف کی شرعی حیثیت اور اوقاف کے مختلف مسائل جو روزمرہ طور پر پیش آتے ہیں، لوکل طور پر بھی، ہمارے مسجدوں کے طور پر بھی، مساجد کے طور پر بھی، مدارس کے اندر بھی، اور حکومتی طور پر پورے ہندوستان میں جو اوقاف کی جائیدادیں ہیں اس طور پر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوقاف کے قانون کے ترمیم ہونے سے حفاظت فرمائے تاکہ اس کا نفع تا قیامت تمام مسلمانوں کو پہنچتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔